جب واقعہ کربلا ہو گیا، انتہائی ظلم آل اطہار کے ان عظیم المرتبت ہستیوں پہ ہوا، تو اس کے بعد اسلام دشمنوں نے سوچا کہ اس واقعہ کو تو اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی ایسی تعبیریں کیں اور اس انداز میں اس کو آگے بیان کیا، واقعہ کے 100 سال بعد یا واقعہ کے 200 سال بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس واقعہ کے اندر ایسے پہلو نکال لیے، ایسی باتیں بیان کرنا شروع کی جس سے بعض لوگ صحابہ پر اعتراض کرنے لگ گئے اور بعض لوگ خود امام علی مقام پر اعتراض کرنے لگ گئے۔ ان کے اثرات آج تک امت میں موجود ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ امام علی مقام کے اقدام پر ہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو شہزادوں کی جنگ تھی، اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں، یا معاذ اللہ بعض نے تو اس قدر گستاخی کی کہ انہوں نے نواسہ رسول کے اس سفر کو بغاوت کہہ دیا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ آج تک اس کے اثرات موجود ہیں، اس موضوع پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے نواسہ رسول کے اس قدم کی ہی مخالفت کر دی۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی اور انہوں نے کہا جی صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اسلام دشمن اس صورتحال کو دیکھ کر بڑے خوش ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پر اعتراض ہو تو نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا۔ اہل بیت پر کوئی انگلی اٹھائے اعتراض کرے تو نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا۔ اسلام دشمن خوش ہے کہ دونوں صورتوں میں نقصان تو اسلام کا ہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ بھی اسلام ہی کا نقصان ہے، اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرتا ہے وہ بھی اسلام کا نقصان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے جو درس ہمیں دیا ہے وہ ادب کا درس ہے، وہ اسلام کی عزت اور وقار کا درس ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سب کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم کسی ذی احترام ہستی کی بے ادبی نہیں کرتے، ہم کسی ذی احترام ہستی کی گستاخی نہیں کرتے۔ جب آپ اس پیغام محبت کو سمجھ لیں گے اور ادب کو اپنا لیں گے تو اسلام دشمن ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بے ادب بنا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اور اسلام کی عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنی چاہیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ اپنانا چاہیے۔ تاریخ کی کتابیں عقیدے کا ماخذ نہیں ہے، عقیدے کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کا ادب واجب ہے، دونوں کے باطن کو میرے آقا کریم کی نگاہ نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ امام علی مقام کا کربلا کی طرف تشریف لے جانا، آپ نے تو 1000 میل کا سفر کیا ہے نا، پتہ نہیں کتنے قدم اٹھائے ہوں گے۔ وہ لوگ جو امام کے اس سفر پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان کے جواب میں اتنا ہی کہتا ہوں، میں بھی نیکی کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں، آپ لوگ بھی نیکی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ مسجد کی طرف آئے تو قدم اٹھا کے ہی آئے، حج کرنے گئے تو پتہ نہیں کتنے قدم آپ نے اٹھائے۔ ہماری زندگیوں کے نیکی کے سارے قدم اگر اکٹھے کر لیے جائیں، نواسہ رسول کے ایک قدم کا بھی برابری نہیں ہو سکتی، ایک قدم کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سفر کربلا میں امام علی مقام نے جو سفر کیا ہے، اس میں جو قدم اٹھائے ہیں،
امام کا ایک قدم ہماری ساری زندگی کی نیکیوں کے قدموں سے افضل اور اعلیٰ۔